وہ لوگ جو 75-80 سال کے اپنے ماں باپ کو یا والدہ کو یا والد کو وہ بھیج دیتے ہیں سفر پر، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس عمر میں تو آپ کو خود ساتھ جانا چاہیے. مجھے خود کوئی بزرگ ملے، میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ تو کہہ رہے میرا بیٹا ولایت میں ہوتا ہے، اس نے پیسے دیے، میں حج کرنے آ گیا. اور وہاں آ کر جو واقعی ان کو پریشانی ہوتی ہے، ایک تو ان کو پڑھنا لکھنا عموماً نہیں آتا، راستے وہ نہیں ڈھونڈ پاتے، اس قدر تکلیف، بعض اوقات ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ گم ہو جائیں تو مل نہیں پاتے، ان کے پاس فون نمبر نہیں ہوتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار ہم حرم شریف میں مکہ پاک میں فجر کے بعد کا وقت تھا، بیٹھے تو ایک بابا بہت بڑی عمر کے رو رہے ہیں دروازے پہ بیٹھ کر. میں نے کہا بابا، وہ ان کی تھی بھی بڑی ٹھیٹ پنجابی نا، تو بہرحال جو مجھے آتی ٹوٹی بوٹی میں نے بات کی، تو کہتے میں نے پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. تو میں نے کب آئے ہو؟ کہہ رہے رات پہنچے، ہوٹل سامان رکھا، ساڑھا پورا قافلہ عمرہ کرنے آیا، عمرہ کر کے میں استنجا وغیرہ وضو کرنے گیا، ہوں میں نے پتہ ہی نہیں کتنے جانا ہے. یعنی اب وہ کیسے پہنچے؟ میں پریشان، میں نے کہ سارا بیگ چیک کیا، سب کچھ چیک کیا، کوئی ہوٹل کا کارڈ، کوئی معلم کا کارڈ، حالانکہ وہ حج پہ آئے تھے. اچھا اب میں پریشان، پھر میں نے کہا آپ کے پاس پاکستان میں کسی کا نمبر ہے؟ بولے میرے موبائل سے دیکھ لو. میں نے موبائل میں ڈھونڈا تو ان کا بیٹے کا کوئی نام ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے. میں نے کہا پاکستان فون کیا اس کو. اچھا اس کو فون کیا اپنے فون سے؟ جی الحمدللہ. میں نے کہا یہ تو بڑی نیکی ہے، لیکن اب یہ ایک ہی بندے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے. صحیح. تو کال کیا، ان کے بیٹے تھے، کوئی تھے، اللہ کا شکر ہے فون پہ مل گئے. میں نے کہا یہ آپ کے ابو ہیں یہاں پر، آپ پریشان نہ ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کس گروپ کے ساتھ آئے تھے. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو انہوں نے ان کا نمبر دیا، پھر ان کو فون کیا، ان سے ایڈریس لیا، پھر بابا جی کو ایک اسلام بھائی کے ساتھ ادھر بھیجا. مگر آپ اشفاق بھائی یقین کریں، وہ کارڈ لے کے جو نا بتا نہیں پا رہے ہوتے میرا ہوٹل کدھر ہے. ٹیکسی والے کو کارڈ دکھاتے، کارڈ پھٹ جاتا ہے. تو بہت ضروری پہلی بات تو یہ کہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایج کے بزرگوں کو بھیجنا تو ان کو آزمائش میں ڈالنا ہے. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اب یہ تو وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا. ان کو لے کر جائیں، ان کی ویل چیئر چلائیں، ان کو کھانا لا کے دیں. وہ کھانا کہاں سے لائیں گے؟ لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کھو جاتا ہے اس کو تو اس کے لیے تو ہمیں اس کا حج اور عمرہ گیا ہے نا. مجھے ایک بار ایک اور بوڑھی خاتون ملی، تو وہ کہتی ہیں، وہ رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی. تم نے کہا صاحب کدھر ہے؟ بولے مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ بلڈنگ کتنے گئی. میں نے کہا بلڈنگ کتنے گئی؟ تو حرم شریف کا سٹوری ہے، آپ کو پتا ہے حرم شریف کے بہت سارے دروازے ہیں. ان کو کسی نے بتایا ہوگا کہ باجی اے دروازہ، اے حرم، تسی واپس آ کے اے بلڈنگ تے سانو ملنا. تو وہ اندر تو چلی گئی، نکل کسی اور دروازے سے گئی. بولے وہ بلڈنگ ہی چلی گئی. میں نے کہا بلڈنگ نہیں گئی، آپ کسی اور دروازے سے باہر آ گئی. او بڑی مشکل سے بھائی ان کو پہنچانے کا انتظام. لیکن آپ سوچیں ان کی تکلیف کا عالم، وہ زبان کا پرابلم ہے، لینگویج کا ایشو ہے. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کو بھیج رہے ہیں تو ان کے کارڈ ایسا پہنا دیں، اس میں ان کا بلڈ گروپ بھی ہونا چاہیے، اس میں ان کے گھر والوں کے فون نمبر ہونے چاہیے، اس میں ان کے ہوٹل کا کارڈ ہونا چاہیے، ورنہ یہ تو بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے. تو اس میں ہمیں ضرور ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر واقعی مجبوراً ان کو اکیلے جانا ہے تو ان تمام چیزوں کا انتظام ضرور ہونا چاہیے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تم سچی توبہ کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو، دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا. آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے، ہم 100 بار معافی مانگ لیں، مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا، تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں، لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں. مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا. اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تم سچی توبہ کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو، دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا. آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے، ہم 100 بار معافی مانگ لیں، مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا، تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں، لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں. مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا. اور نماز قضا ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اگر چاہیں گے نا نماز پڑھنا، راستے خود نکلیں گے. آپ ٹرین میں بھی پڑھ لو گے، آپ جہاز میں بھی پڑھ لو گے. آپ بس اگر چاہتے ہیں، کھانا بھی تو کھا ہی لیتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، فجر نہیں ہو پاتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. بڑا عجیب بات ہے، تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. کبھی ایسا ہوا کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ اس لیے مس ہو گئی ہو کہ آنکھ نہ کھلی ہو؟ 7 بجے کی فلائٹ تھی تو رات تو سویا ہی نہیں تھا میں حضرت، خوشی کے مارے 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا. کبھی 8 بجے صبح آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی ہو. اسکول پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ، کالج پہنچ جاتے ہیں، نماز ہی مس ہوتی ہے، آفس میٹنگ پوری ہو جاتی ہے، فلائٹ ٹرین سب ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو امپورٹنس فلائٹ کی، ٹرین کی، میٹنگ کی ہے، وہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نماز کی ابھی ہوئی نہیں ہے. ورنہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے چلی جائے.